مرنے کے بعد اس کی بیوی خاوند کے لیے نامحرم ہو جاتی ہو تو جنت میں بھی بیوی بنے گی، نامحرم کہاں ہو گئی، وہ نہیں چھوڑتی، وہ قیامت میں بھی ملے گی۔ وہ تو حکم ہے کہ بھئی اب عورتوں کو غسل دے، مرد چہرہ نہ دیکھیں، لیکن اگر کوئی نہ ہو تو پھر وہ چہرہ دیکھ سکتی ہے۔ حضور کے ایک صحابی تھے، انہوں نے مدینہ شریف چھوڑ کے دور چلے گئے اور ایک جنگل کے علاقے میں جا کے رہائش رکھی۔ انہوں نے کہا حالات ایسے ہیں، سرکار دو عالم کے شہر کی کوئی بے ادبی ہو جائے تو میری عاقبت خراب ہو جائے، سے بہتر ہے میں دور چلا جاتا ہوں۔ بیمار ہو گئے، انہیں یقین ہو گیا کہ اب میری موت کا وقت آ گیا ہے۔ بیوی کو کہا کہ دیکھو سنو، میری موت کا وقت آ گیا ہے اور کوئی بندہ ہے نہیں، مجھے غسل دینا، اس طرح کفن ڈالنا اور چارپائی کو گھسیٹ کے گھر کے باہر رکھ دینا، اور زور سے ایک دفعہ اعلان کر دینا کہ ھذا صاحب رسول اللہ، یہ حضور کا صحابی ہے، اللہ کے فرشتے آ کے پھر جنازہ پڑھیں گے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اور خدا کی شان دیکھیں کہ تھوڑی دیر گزری کہ ایک صحابہ کا قافلہ آ گیا۔ انہوں نے پوچھا کہ انہوں نے کہا فلاں کی میت ہے، انہوں نے کہا جو انہوں نے جنازہ پڑھایا، قبر کھودی، اس کو دفن کیا۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ عورت اگر کوئی نہ ہو تو منہ دیکھ سکتی ہے۔ اسی طرح ایک صحیح حدیث میں ہے، حضور نے فرمایا تھا بی بی عائشہ کو کہ بی بی عائشہ اگر تم پہ موت آ گئی نا میری زندگی میں تمہیں خود غسل بھی دوں گا، تمہیں تجہیز تکفین بھی کروں گا، تیرا جنازہ بھی پڑھوں گا، تمہیں خود قبر میں رکھوں گا۔ بی بی عائشہ ہنسنے لگی، اس نے کہا حضور آپ انتظار کر رہے ہیں کہ میں جلدی مروں۔ میرا بیٹا محمد برہان 5 سال کا ہے، بات کرنے میں